إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قاف والقرآن المجيد بل أجيبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو زینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد الی آخر الآیہ۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، شان و شوکت، عظمت و جلالت اس رب وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو ساری دنیا کا خالق، مالک، پالنہار ہے۔ دنیا و آخرت کی تمام طاقتیں، قوتیں اسی کے قبض قدرت میں ہیں۔ زندگی دینے والا، موت دینے والا، عزت دینے والا، عزت سے محروم رکھنے والا، اولاد دینے والا، اولاد سے محروم رکھنے والا، دنیا کی تمام تر طاقتیں، آخرت کی تمام تر قوتیں اسی کے قبض قدرت میں ہیں۔ بعدہ درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ حاضرین اکرام، حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، بزرگان دین اور میری اسلامی مائیں اور بہنیں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی۔ انشاءاللہ اسے آیت کریمہ کی روشنی میں کتاب و سنت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے والے کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، کہنے اور سننے والے کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حاضرین اکرام، انسان پیدا ہونے سے لے کر انتقال تک، مرنے تک
جب اس کی زندگی پر غور کیا جاتا ہے، ابزور کیا جاتا ہے، تو اس کے کچھ حصے، کچھ پارٹ اور کچھ مرحلے نظر آتے ہیں کہ انسان کے کیا حصے ہیں، کیا کیا مرحلے سے وہ انسان گزرتا ہے۔ جب ایک انسان کی زندگی پر، جو انسان پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آخری بڑھاپے کے وقت تک انتقال ہوتا ہے، جب اس کی زندگی پر غور کیا جاتا ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں انسانی زندگی کے 4 مرحلے اور 4 پارٹ، 4 حصے نظر آتے ہیں۔ ہمیں سے ہر انسان اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ حصے کیا ہیں، وہ مرحلے کیا ہیں، وہ پارٹ کیا ہیں۔ پہلا حصہ، میرے اور آپ کی زندگی کا پہلا حصہ، انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ، پہلا حصہ ماں کے پیٹ کا مرحلہ ہے۔ یہ ماں کے پیٹ کی زندگی ہے، اس میں انسان کی نفس بند رہتی ہے، انسان کی نفس اس میں نشو و نما نہیں پاتی، اور اس میں انسان خیر و شر کے کام نہیں کرتا، نیکی اور گناہ کے کام نہیں کرتا۔ یہ انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے جو ماں کے پیٹ میں گزارتا ہے۔ اور یہ زندگی جو ہے ماں کے پیٹ کی، یہ کچھ مدت کے لیے خاص ہے۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر نکل کر جب باہر آتا ہے تو ایک نئی زندگی میں قدم رکھتا ہے، جس کو دنیا کی زندگی کہا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، اور جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو انسان کی نفس اس دنیا میں نشو و نما پاتی ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے، بچہ ہونے کے بعد کچھ دن بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد بچپن کے دن، اس کے بعد لڑکپن، اس کے بعد جوانی، اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، اور اس کے بعد انسان اس دنیا کی زندگی میں کبھی خیر کے کام کرتا ہے، کبھی شر کے کام کرتا ہے، کبھی گناہ کے کام کرتا ہے تو کبھی نیکی کے کام کرتا ہے، کبھی بھلائی کے کام کرتا ہے تو کبھی برائی کے کام کرتا ہے۔ اور یہ جو زندگی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، پہلے مرحلے کے مقابلے میں زیادہ لمبی نظر آتی ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے جیسی عمر دی، اس لحاظ سے اس کی زندگی لمبی نظر آتی ہے۔ کسی کو اللہ رب العالمین 10 سال، کسی کو 20، کسی کو 30، کسی کو 40، اللہ رب العالمین جس کو جیسا چاہتا ہے یہ لمبی عمر عطا کرتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اور اس کے بعد جب انسان اپنی زندگی کا دوسرا مرحلہ گزار لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے جس کو اجل مسمى، فکس ٹائم جس کو کہا جاتا ہے۔ جب وہ موت آتی ہے، جب وہ مرحلہ آتا ہے، انسان اپنے دوسرے مرحلے سے نکل کر تیسرے مرحلے کی طرف جاتا ہے، تیسرے پارٹ کی طرف جاتا ہے۔ وہ تیسرا مرحلہ، تیسرا دور جو ہے وہ ہے قبر کی زندگی، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اور یہ زندگی پہلے 2 مرحلوں سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ انسان کے مرنے سے لے کر میدان محشر میں قائم ہونے تک، کھڑے ہونے تک، قیامت کے قائم ہونے تک انسان کو اس تیسرے مرحلے میں زندگی گزارنی، قبر کی زندگی جس کو کہا جاتا ہے، عالم برزخ جس کو کہا جاتا ہے۔ اور انسانی زندگی کا تیسرا مرحلہ اور تیسرا دور ہے۔ انسانی زندگی کا آخری اور چوتھا مرحلہ جنت یا تو جہنم ہے۔ انسان اپنی زندگی میں نیک اعمال کرتا ہے، اچھائی کے کام کرتا ہے، نیکی کے اعمال کرتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کی رضا راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے، تو ایسے انسان کا آخری ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ اگر اس کے برخلاف زندگی گزارتا ہے، شریعت کا مخالف بن کر زندگی گزارتا ہے، کتاب و سنت سے دور ہو کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، تو اس کا آخری ٹھکانہ جہنم۔ ایک ماں کے پیٹ کا مرحلہ، دوسرا دنیا کا مرحلہ، تیسرا قبر کا مرحلہ، چوتھا یا تو جنت کا مرحلہ ہے یا تو جہنم کا مرحلہ۔ یہ انسانی زندگی کا آخری مرحلہ۔ حاضرین اکرام، جب ہم ایک انسان ان 4 مرحلے پر غور کرتا ہے، ابزور کرتا ہے، تو میں اور آپ ایک مرحلے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ ایک مرحلہ میرے اور آپ کا ختم ہو چکا ہے، وہ ہے ماں کے پیٹ کا مرحلہ۔ میں اور آپ ماں کے پیٹ سے باہر آ چکے ہیں، دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں۔ گویا کہ میں اور آپ اب دوسرے مرحلے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کا دوسرا مرحلہ ہے۔ یہ دوسرے مرحلے کے تعلق سے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ دوسرا مرحلہ کیوں دیا ہے؟ یہ دوسرے مرحلے کی حقیقت کیا ہے؟
یہ دوسرے مرحلے کے اللہ اور اس کے رسول کے پاس حقیقت کیا ہے؟ اگر انسان اس پر غور کر لیں دوسرے مرحلے پر، تو اس کو تیسرا اور چوتھا مرحلے میں تیاری کرنے کے لیے آسان ہو جائے گی۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو زندگی دی ہے، جو دوسرا مرحلہ دیا ہے، وہ موت کے بعد کی زندگی، قبر کی زندگی، میدان محشر کی زندگی، جنت اور جہنم میں جانے والے اعمال انسان اپنی زندگی میں کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دنیا کی زندگی عطا کی ہے، دوسرا مرحلہ عطا کیا۔ یہ انسانی زندگی کا دوسرا دور جس کو دنیا کی زندگی کہا جاتا ہے، یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ آج ہم دنیا سے محبت کر کے، دنیا میں دنیا سے دل لگا کر، ہم اس کے مقابلے میں آنے والی چیز جس کو آخرت کہتے ہیں، موت کہتے ہیں، موت کے بعد کے مراحل جس کو ہم کہتے ہیں، ہم اس سے پوری طریقے سے غافل ہو چکے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو، ایک مومن کو اس روئے زمین پر لانے کا ایک بڑا مقصد اس کی عبادت ہے، اور اس کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کی فکر کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الملک کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے انسان کو یہ دوسرا جو مرحلہ موت اور زندگی اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کو آزمائیں، کون اچھے عمل کر کے آتا ہے اور کون برے عمل کر کے آتا ہے۔ گویا کہ دنیا کی زندگی ایک انسان کی ایک آزمائش کے طور پر ہے۔ اللہ رب العالمین اس انسان کو اس روئے زمین پر آزماتا ہے، اور وہ آزمائش کے طریقے بہت ساری الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ قرآن مجید کے اندر علی الاعلان اوپن طور پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا ہے کہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، جب کوئی ہمارے سامنے غصے والے کام کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کھیل تماشے والے کام کر رہا ہے، ہم اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقیقت کو کھیل تماشا کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اے لوگوں یہ جان لو یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، اور ایک کھیل تماشے والی زندگی میں میرے اور آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ہم اس دنیا سے محبت کر کے آخرت سے غافل ہو چکے ہیں، ہم اس دنیا سے گلے لگا کر آخرت سے غافل ہو چکے ہیں، ہم اس دنیا کے پیچھے کڑ کر اپنی موت والی زندگی گزر چکے ہیں۔ لہذا مجھے اور آپ کو یہ دنیا میں رہتے ہوئے موت کے بعد والی زندگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے، جیسا میں نے کہا ہے، انسان کو، ایک مومن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ کبھی بھی اس دنیا میں سکون ملنے والا نہیں، کبھی بھی اس دنیا میں آپ کو آرام نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کو آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر آزمائش کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ ایک انسان کو، ایک مومن کو، ایک انسان کو کن کن مراحل سے آزمایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہمیں تمہیں ڈر کے ذریعے سے آزمائیں گے، تمہارے دلوں میں ڈر پیدا کر کے تمہیں آزمائے جائیں گے، تمہارا ایگزام لیا جائے گا، ہر طریقے سے ڈر تمہیں تمہارے دلوں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے آل و اولاد میں اللہ رب العالمین پیدا کر کے تمہیں ڈر کے ذریعے سے آزمائے گا۔ اس کی اوپن مثال ہندوستان کا ماحول میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیسا خوف کے ذریعے سے آزما رہا تھا، اور اس کے بعد والجوع، بھوک کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین انسان کو آزماتا ہے۔ بھوک کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مومن کو آزماتا ہے، کبھی اس کو کھانا دے کر آزماتا ہے تو کبھی کھانا چھین کر اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر کے اندر انسان کی ایک عادت کو بیان کرتے ہوئے بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا، جب انسان کو اللہ رب العالمین عزت سے نوازتا ہے، کھانے سے نوازتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، دنیا کی تمام چیزیں جب دیتا ہے تو بندہ کیا کہتا ہے معلوم؟ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ،
میرے اللہ رب العالمین نے مجھے عزت دی ہے۔ کیا کہتا ہے بندہ؟ جب دنیا کی تمام نعمتیں اس کو مل جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف راغب ہو کر کہتا ہے اے اللہ رب العالمین نے مجھے عزت دی ہے اور مجھے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ اور جیسے اللہ رب العالمین اس کی آزمائش شروع کر دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّهِ أَهَانًا، میرے رب نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ یہ انسان کی فطرت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، یعنی جب اللہ رب العالمین اس کو نعمتیں دے کر آزماتا ہے، دنیا کی تمام تر چیزیں اس کو دے کر آزماتا ہے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ رب العالمین نے مجھے عزت دیا ہے، شہرت دی ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے۔ جب اللہ رب العالمین اس کا مال چھین لیتا ہے، جب اس کو آزماتا ہے تو بندہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا، میرے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے، مجھے خوار کیا ہے۔ یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے، کبھی اللہ رب العالمین تمہیں خوف کے ذریعے سے آزماتا ہے، کبھی تمہیں بھوک کے ذریعے سے آزماتا ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز اللہ رب العالمین نے کہا ہم تمہیں تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، تمہارے مال میں کمی کر کے آزمائیں گے، تمہارے مالوں میں زیادہ کر کے آزمائیں گے۔ جب مال زیادہ ہو جائے، جب دنیا کی نعمتیں زیادہ ہو جائیں، آرام ہونے لگیں، سکون ہونے لگیں، تو یہ مت سوچیں کہ میں آرام ہوں، میری زندگی کامیاب ہے۔ یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین تمہیں آزما رہا ہے، اللہ رب العالمین تمہارا ایگزام لے رہا ہے۔ اور کبھی یہ بھی مت سوچیں کہ میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں دین پر چلتا ہوں، میں بہت ساری احکامات پر عمل کرتا ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، دیندار بھی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میری زندگی تنگ ہوتی جا رہی ہے، میں دعائیں کرتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو آزمائش کے طور پر بیان کیا ہے۔ کبھی تمہیں دے کر بھی آزماتا ہے، کبھی تمہیں چھین کر بھی آزماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین تمہارے نفسوں میں کمی کر کے آزماتا ہے۔ مثال کے طور پر تمہیں اولاد دے کے بھی نوازتا ہے، تمہاری اولاد چھین کر بھی نوازتا ہے، آزماتا ہے اللہ رب العالمین اولاد دے کر کہ وہ اولاد کی محبت میں دنیا سے غافل ہوتا ہے یا آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اولاد دے کر بھی آزماتا ہے اور کبھی اولاد چھین کر بھی آزماتا ہے۔ یہ انسان کو سوچنا چاہیے یہ اولاد اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے، کبھی اولاد کے ذریعے سے، کبھی آپ کے دوست و احباب کے ذریعے سے، کبھی آپ کے خاندان والوں کے ذریعے سے، آپ کے اہل کے طرف سے، گھر والوں کے طرف سے آپ کو آزمایا جائے گا۔ طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آزمائشیں آئیں گی، ایسے موقع پر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اور جب انسان ان تمام مرحلوں میں آزمائش کے بعد صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان مرحلوں پر صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ رب العالمین نے خوشخبری دیا ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ انسان کو صبر کرنے میں جنت کی خوشخبری اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر اس کی تفصیل کو بیان کیا۔ بہت سارے فائدے اور بہت ساری خوشخبریاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے۔ حاضرین کرام، یاد رکھو یہ دنیا کی زندگی کی آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین جس طریقے سے آپ کو چاہے آزماتا ہے۔ اور بعض لوگ، میں نے کہا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان ہیں، ایماندار ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج وغیرہ کرتے ہیں، شریعت کے بڑے پابند ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، کبھی کس طریقے سے ان کو آزمایا جاتا ہے، آخر کیوں ہے؟ یہ سوچ لیتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر آزمائش نہیں ہوگی، ہمیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہم چھوڑ دیے جائیں گے کیونکہ ہم ایمان لائے، ہماری آزمائش نہیں ہوگی، ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، ہماری آزمائش نہیں ہوگی۔ قرآن و حدیث کا جب مطالعہ آپ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو جب آپ پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے جو جس طریقے سے ایمان میں پکا ہوگا ویسی اس کی آزمائش ہوگی، ویسی اس کی آزمائش لی جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کی زندگی کو پڑھیں۔ اللہ رب العالمین ابھی
بقرعید آنے والی ہے، وہ بقرعید کا جو سب سے بڑا مقصد ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی آزمائش۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ہجرت کے ذریعے سے آزمایا، کبھی چاند کے ذریعے سے آزمایا، کبھی سورج کے ذریعے سے آزمایا، کبھی ستاروں کے ذریعے سے آزمایا، کبھی گاؤں والوں نے گھر سے باہر نکال دیا، کبھی باپ نے گھر سے باہر نکال دیا اور بیٹی کی آزمائش ہوئی، کبھی گاؤں والوں نے مل کر آگ میں ڈال دیا۔ یہ تمام آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ جب جانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو خلیل اللہ کا لقب دیا، اللہ کا دوست قرار دیا اللہ رب العالمین نے ان کو۔ یعنی جس طریقے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ویسے تمہیں آزماتے ہیں۔ حضرین اکرام، یہ دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ یہ موت جو ہماری آتی ہے، یہ بھی ایک انسان کے لیے آزمائش ہے، اور یہ آزمائش سے نہ چھوٹا بچ سکتا ہے، نہ بڑا بچ سکتا ہے، نوجوان بچ سکتا ہے، نہ بوڑھا بچ سکتا ہے، نہ مرد نہ عورت اس سے بچ سکتے ہیں، بلکہ موت جب آتی ہے یہ انسان کے لیے ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کی آزمائش اور انسان کی موت بھی آزمائش۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو یہ دنیا میں دل لگانے سے زیادہ یہ دنیا کی بعد والی زندگی کو مجھے اور آپ کو زیادہ سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الحشر کے آخری رکوع کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں، اے ایمان والوں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور اس زندگی کے بارے میں سوچو جو زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، یعنی آنے والی کل کے بارے میں مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے بارے میں سوچے۔ اسی وجہ سے بعض سلف اور تجربہ کار لوگوں نے کہا، الدنیا مضع الآخرہ، الدنیا مضع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی، یعنی کسان کھیتی باڑی جب کرتا ہے، کسان میں جو ڈالتا ہے وہی اس کو ملتا ہے، جیسی محنت کرتا ہے ویسا پھل اس کو ملتا ہے، جیسی کوششیں کرتا ہے، جیسی وہ بیج ڈالتا ہے ویسا پھل اس کو ملے گا، ویسا بدلہ ملے گا۔ اسی طریقے سے سلف نے کہا اور بعض تجربے کار لوگوں نے یہ کہا ہے، الدنیا مضع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہ مسلمان یہاں جو کچھ کرتا ہے اس کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کے رضا کرنے والے، راضی کرنے والے، خوش کرنے والے کام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت دیتا ہے، اور اس کو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے، شریعت کی مخالف کرتا ہے، کتاب و سنت کی مخالف کرتا ہے، یاد رکھو ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم۔ حضرین اکرام، اس کے علاوہ دنیا کی حقیقت، دنیا کی کیا حقیقت اور اس کی کیا مذمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الا ان الدنیا ملعونہ، الا ان الدنیا ملعونہ، ملعون کہتے ہیں لعنت، ملعون کہتے ہیں لعنت، یعنی لعنت سے مطلب اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی شفقت، اللہ رب العالمین کی محبت ہٹ جانا اور اللہ رب العالمین کا غصہ اتر جانا، یہ کیا ہے؟ ملعون ہے اور لعنت ہے، لعنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں کہا، الا ان الدنیا ملعونہ، دنیا کیا ہے؟ دنیا کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، یہ دنیا لعنت ہے، ملعون ہے، یعنی اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو کچھ ہیں ان تمام چیزوں پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت، اور ان چیزوں سے، ان تمام فتنوں سے، ان لعنتوں سے وہی انسان بچ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ انسان ان فتنوں سے، ان لعنتوں سے، ان دنیا کی فتنوں سے وہی انسان محفوظ ہو سکتا ہے جس کے پاس علم ہو اور وہ علم کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہو، یا اس کو پڑھاتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، دوسروں کو سکھاتا ہو۔ ایسا انسان اس دنیا کی ملعونیت سے اور دنیا کے فتنوں سے بچ جاتا ہے۔ لہذا دنیا کی حقیقت کو بیان کرنے کے اللہ رب العالمین نے بہت سارے
مثال دیے ہیں۔ ایک مثال یہ بھی ہے لو کانت الدنیا تعدیل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء۔ اللہ رب العالمین کے پاس یہ دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کبھی اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ دنیا کی حقیقت آج دیکھیے، مسلمان سے زیادہ کافر اس دنیا میں بہت سان کی زندگی گزار رہے ہیں، سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، سب کچھ ہے لیکن ایمان کی دولت سے دور ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس دنیا کی حیثیت کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے پاس دنیا سے زیادہ آخرت کی زیادہ فکر اور آخرت کی ویلیو ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے لوگوں تم آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں دنیا کی زندگی سب کچھ ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو اس آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ حضرین اکرام، آخری ایک بات بتا کر، ایک قول بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دنیا اور آخرت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے بہت پیارے الفاظ میں بیان فرمایا، ارتلت الدنیا مدبرا۔ کیا کہا؟ ارتلت الدنیا مدبرا و ارتلت الآخر مقابلہ۔ یہ دنیا جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا واپس پلٹ رہی ہے، منہ پھیٹ کر بھاگ رہی ہے، پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے۔ ارتلت الدنیا مدبرہ، جس طریقے سے جنگ کے موقع پر ہارنے کی جب باری آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارتلت الدنیا مدبرہ، اے لوگوں یہ دنیا واپس بھاگ رہی ہے، یہ دنیا پیٹ بٹا کر بھاگ رہی ہے۔ وہ ارتلت الآخر مقابلہ، اور آخرت کی زندگی دنیا کا پیچھا کر رہی ہے۔ کیا کہا؟ یہ دنیا بھاگ رہی ہے اور آخرت اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ وَلِكُلِّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، وَلِكُلِّ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اس میں کچھ دنیا کے بیٹے ہیں اور کچھ آخرت کے بیٹے ہیں، اور کچھ آخرت کے طلبگار ہیں تو کچھ دنیا کے طلبگار ہیں۔ اور اس کے بعد آگے بیان فرمایا كُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ، اے لوگوں تم آخرت کے بیٹے بنو، آخرت سے محبت کرنے والے بنو، آخرت کے طلبگار بنو، آخرت کے پیچھے جانے والے بنو۔ وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا، تم دنیا کے بیٹے مت بنو، دنیا کے پیچھے جانے والے مت بنو، دنیا میں محبت کرنے والے مت بنو، دنیا میں دل لگانے والے مت بنو۔ یعنی اس قول میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی بھی حقیقت کو بیان کر دیا ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کی کیا حقیقت ہے اس کو بھی بیان کر دیا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ دنیا کی حقیقت کو بیان فرماتے ہیں، یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، ہاروت اور ماروت سے بھی زیادہ یہ دنیا خطرناک ہے۔ اور یہ الفاظ ہیں ان کے، کیوں خطرناک ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت جب یہ چالاکی کرتے ہیں، جب یہ کوششیں کرتے ہیں تو میاں اور بیوی کے درمیان دھوری ڈال سکتے ہیں، میاں اور بیوی کے درمیان دھوری ڈال سکتے ہیں، ان کو دور کر سکتے ہیں، ان کے درمیان جدائی ڈال سکتے ہیں، لیکن دنیا خالق اور مخلوق سے دھوری ڈال دیتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت میں اگر پڑ گئے، اللہ رب العالمین اور اس کے بندے کے درمیان جو رشتہ ہے تو دنیا کی محبت کی وجہ سے انسان اس دنیا اللہ رب العالمین سے غافل ہو جاتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کیا کرتے ہیں؟ میاں بیوی کے درمیان فتنہ ڈالتے ہیں، لیکن یہ دنیا سے غافل ہونے والا، یہ دنیا سے دل لگانے والا انسان اللہ رب العالمین سے اور خود سے غافل ہو جاتا ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ کی نصیحت ہے، کہا کہ میرے بھائیوں ہاروت اور ماروت سے بھی زیادہ یہ دنیا کی حقیقت کو انہوں نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دنیا کی آزمائشوں میں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی آزمائشوں پر پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیشہ اپنی زندگی میں
چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر مرحلے میں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قبر کی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان ہے اللہ ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمارے سے پہلے جو بھی لوگ دنیا چھوڑ کر قبر کی طرف جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے پر نور فرما۔ اللہ ہم میں سے اکثر لوگ قرض لے کر مصیبت کے بوجھ میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تو غیب کے ذریعے سے ایسے راستے نکال دے جو اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے، اپنے قرضوں کو پورا کر سکے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔